له لا شريك له ولا وزير له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم محمد میر وغیرہ محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ نہیں ہے جس کی کوئی مثال اللہ محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو چھونے سے جنت کی خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں میں ہونے کو نظر آئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہر بندہ اونچی آواز سے درود شریف پڑھے ہر بندہ کوئی نہ چھوٹے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول۔ اللہ کی شان ہے کہ اس مہینے کو نسبت اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دی۔ پیارے پیغمبر کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس مہینے میں ہر جگہ اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ جلسے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی بات اور اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کی بات ہوتی ہے۔ ختم قرآن ہوتے ہیں وہاں بھی یہی بات ہے، جمعوں میں یہی بات ہے، درسوں میں یہی بات ہے۔ نسبت جب اللہ نے اس مہینے کو دے دی ہے تو اس مہینے میں پھر ان کی ذات کا تذکرہ اور ان کی تعریف اور ان کی بات اچھی لگتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا تو یہ نسبت بھی اس مہینے کے ساتھ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال بعد اللہ نے نبی بنایا، وہ نسبت بھی اللہ نے اس مہینے کے ساتھ رکھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دولت عطا کی، مکہ سے مدینے آئے، وہ نسبت بھی اللہ نے سفر کے کچھ دنوں کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں کی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھوکے والے گھر سے، اس فنا ہونے والے گھر سے، اس دنیا سے اٹھا کے جب اپنے ساتھ ملایا وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا نسبت اپنی اپنی۔ کوئی جدائی پہ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ جدائی پہ دنیا کی جدائی سے خوش ہو کے اللہ سے ملنے پہ خوش ہو جاتے ہیں، دولت نعمت مل جاتی ہے۔ تو پیدائش کی بھی نعمت، رسالت کی بھی نعمت، ہجرت کی بھی نعمت اور رحلت کی بھی نعمت، یہ چاروں نعمتیں اللہ نے ہمارے نبی کو دی ہیں تو اس مہینے میں۔ ہمارے نبی کی اتنی بڑی شان ہے کہ جب تک ہمارے لفظ وضو نہیں کرتے اس وقت تک وہ بات ہی نہیں کرتے۔ پیغمبر کی بات کرنے کے لیے پہلے ہمارے لفظ بھی وضو کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے تھے تو دعا کرنے سے پہلے کچھ کام اللہ کے سامنے پیش کیے۔ اتنے بڑے پیغمبر اور اتنی عظیم چیز مانگنے لگے ہیں اللہ سے۔ عظیم چیز جب مانگنے پہ آئے تو پہلے دو کام کیے۔ یا اللہ یہ دو کام میں نے تیرے لیے کیے، اب ان دو کاموں کی وجہ سے میری عاجزی یہ ہے کہ مجھے محمد جیسا عظیم پیغمبر دے دیا جائے۔ میرے رب نے بھی جب دیکھا میرے لیے کچھ کر کے مانگ رہا ہے تو اب میرے اللہ نے بھی دیر نہیں کی، میرے اللہ نے بھی دعا قبول ہی فرمائی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ بنایا، خانہ کعبہ بنانے میں باپ بھی بیٹی بھی دونوں مل کے جان مال وقت رب کے لیے لگا رہے ہیں۔ اور خانہ کعبہ جیسی عظیم عبادت جب تیار ہو گئی تو پھر عاجزی دیکھو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع اتنا عظیم عمل ہے لیکن اللہ میری عاجزی بھی دیکھ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے الفاظ سننے والے اللہ، میرے اندر کے اخلاص جاننے والے اللہ، کتنا بڑا کام کیا ہے، اگر تو قبول کر دے تو میری عزت بچ جائے گی۔ ربنا اے ہمارے رب تقبل منا، ساری دنیا کہے گی ابراہیم نے اچھا کام کیا،
لیکن ابراہیم کہتے ہیں اچھا تب ہوگا کہ سمیع علیم قبول کرے گا. ربنا وبعث فیہم، اس دعا سے پہلے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اسماء حسنہ میں سمیع صفت ذکر پھر فرمائی، پھر علیم صفت بھی ذکر فرمائی. ایک نام اللہ کا رحمت لانے والا ہے، دو نام اللہ کے جمع کر کے ابراہیم نے عاجزی دکھائی. اللہ خانہ کعبہ جیسا عمل، نیک عمل کر کے بھی قبولیت تو اس سے مانگتا ہوں. ایک نمبر دو، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا. اللہ میں تیرا خلیل ہوں، میرے بیٹے نے میرے ساتھ مل کے تیرا کام کیا. اللہ خانہ کعبہ جیسی عمارت قبول ہو گئی، تیار ہو گئی. اللہ کریمہ اس کا مقصد کیا ہے؟ طواف کرنا. اس کا مقصد کیا ہے؟ آباد کرنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، میرے بیٹے سمیت مجھے بھی فرمان بردار رکھنا، اس کا حق ادا کر سکوں. ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اپنے بندوں میں ایسی جماعت تیار کر رکھ میرے مولا جو کعبہ کی عزت کا خیال رکھیں. وارنا مناسکنا، اور اللہ کریم مشکل کام ہے حج کرنا، اس کے احکامات کو پورا کرنا بڑا مشکل ہے. ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مجھے بھی، میرے بیٹے کو بھی، رہتی نسل کو بھی نیک کرنا تاکہ اس خانہ کعبہ کی عزت کا خیال رکھیں. اس لیے مالک کائنات نے خانہ کعبہ کو بڑی عزت دی. مثابۃ للناس وامنا، یہ ثواب کی جگہ ہے، جو بھی میرا بندہ ادھر آئے گا محروم نہیں جائے گا. وامنا، قتل کر کے بھی اندر چلا جائے تو پناہ ہو جائے گی. اتنی امن کی جگہ. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دنیا والوں، خانہ کعبہ کو گرا دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، مومن کو گالی دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. خانہ کعبہ کی عزت ہم تب رکھیں گے نا کہ مومن بنیں گے، مسلم بنیں گے، ایک دوسرے کا احترام ہوگا. کتنی بڑی عاجزی. ربا مجھے بھی فرمان بردار رکھ، میری نسل کو بھی فرمان بردار رکھ. حج کے جتنے مسائل ہیں ہمارے لیے آسان کرو. اگر تو سمیع اور علیم ہے تو تواب الرحیم ہے. کتنی عاجزی، سمیع بھی تو، علیم بھی تو، تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا بھی. 4 صفتیں ہو گئی. اب اللہ خانہ کعبہ بھی بنایا، اپنی عاجزی بھی تیرے سامنے پیش کی کہ تو قبول کر تو بڑی چیز ہے، نہ کر تو یہ بھی کچھ نہیں. اللہ اتنی عاجزی کر میں بھی کچھ نہیں، مجھے بھی فرمان بردار بنا کے رکھنا تیرا اختیار ہے. اتنی بڑی عاجزی. تو کام کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا. عظیم جگہ کے لیے عظیم پیغمبر چاہیے. اللہ ابعث فیہم رسولا، عظیم پیغمبر دے دے. اللہ عظیم پیغمبر دے دے. خانہ کعبہ بنا کے واسطہ دے رہا ہوں، اپنی عاجزی کا واسطہ دے رہا ہوں، تیری صفات اسماء حسنہ کا واسطہ دے رہا ہوں. اللہ اتنے بڑے واسطے. ابعث فیہم رسولا ربنا. خلیل کے زمانے میں پیغمبر موجود تھے. خلیل خود پیغمبر، خلیل کا بیٹا اسماعیل پیغمبر، خلیل کے بیٹے 4000 پیغمبر بیٹے. لیکن ابراہیم خلیل کسی در پہ نہیں گیا، دروازے پہ نہیں گیا، در بدر نہیں پھرا، کسی مزار پہ نہیں پہنچا، کسی نبی کی جولی پہ نہیں پہنچا، بلکہ فوراً ہاتھ اٹھا کے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا
یتلو علیہم آیاتک، پڑھے تو تیری آیتیں، یعلمہم الکتاب، سکھائے تو تیری کتاب، والحکمت، اور سکھائے تو دانائی حکمت کی باتیں، ویزکیہم، اور غیر سے کاٹ کے ربا تیرے ساتھ جوڑے، اخلاق بھی اچھے ہو جائیں۔ جو غیر کے سامنے جڑے گا اندر شرک ہوگا، گند ہوگا، کفر ہوگا، وہ غیر سے کٹ جائے گا تو اس سے جڑ جائے گا، اندر صاف ہوگا۔ ویزکیہم، کتنی چیزیں مانگی، کتنے بڑے واسطے، خانہ کعبہ کا واسطہ، اسماء حسنہ کا واسطہ، خلیل پیغمبر ہونا بھی کچھ چھوٹا نہیں، یہ واسطہ، اور چھوٹی چیز نہیں مانگی، خانہ کعبہ کے لیے بڑا استاد چاہیے، بڑا استاد مانگا۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کی دعا کو 4 چاند لگائے قبول کر دیا۔ جب قبول کیا تو مالک نے قرآن کی آیت اتاری، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، او دنیا کے مومنوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنین پہ بڑا احسان کیا۔ ربا کون سا تیرا بڑا احسان ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں اللہ کریم نے ان میں پیغمبر بھیجا ہے۔ اس پیغمبر کے 4 کام ہیں۔ وہ پیغمبر میرا قرآن پڑھے گا، وہ پیغمبر میرا قرآن سکھائے گا، وہ پیغمبر لوگوں کے اخلاق بنائے گا، وہ پیغمبر سنت سکھائے گا۔ مجھ سے ابراہیم نے 4 ہی مانگی، میں اللہ نے 4 ہی دے دی۔ 5 نہیں کی کہ میرے خلیل کی دعا میں فرق نظر نہ آ جائے، 3 نہیں کی کہ میرے ابراہیم کی دعا میں فرق نظر نہ آئے۔ جیسے ابراہیم نے کہہ دیا، خانہ کعبہ کی لاج میں نے رکھی، خانہ کعبہ کا امام دیا، اور خانہ کعبہ کا امام محمد الرسول اللہ، سب سے بڑی ہستی اللہ کی بات ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے پیغمبر بھیجا۔ اتنا عظیم پیغمبر اللہ نے بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتک، آنے سے پہلے کچھ اور نظام تھا، جب آیا تو کچھ اور نظام تھا۔ آنے سے پہلے اس دور کو کہا کرتے تھے دور جاہلیت، یہ مشہور ہے، جاہلیت کا دور۔ پیارے پیغمبر نے آگے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دنیا والوں صحیح طور پہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، مجھے اللہ کا پیغمبر مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ محنت شروع ہوئی، آنے سے پہلے تو دور جاہلیت، جب کلمے کی محنت شروع ہو گئی تو صرف 23 سال میں، تھوڑے عرصے میں، تھوڑے دنوں میں، قلیل مدت میں مالک کائنات نے دور جاہلیت کو خیر القرون کر دی۔ خیر قرون کس کو کہتے ہیں؟ بہترین زمانہ۔ کل کتنا گندا نام کی جاہلیت کا دور، آج کتنا اچھا نام بہترین زمانہ۔ پیارے پیغمبر کی زبان بہت بڑی، خیر القرون قرنی، اگر دور میں زمانوں میں دیکھا جائے تو میرے زمانے سے بہتر زمانہ کوئی نہیں۔ قرآن اس میں اتر رہا ہے تو بہتر زمانہ، وہی کا سلسلہ چل رہا ہے تو بہتر زمانہ، میں محمد موجود ہوں تو بہتر زمانہ، میرے یار مجھے دیکھ دیکھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، بہترین زمانہ۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد جو میرے صحابہ کا دور ہوگا وہ بھی بہترین۔ شاگرد استاد اچھا، شاگرد اچھا۔ ثم الذین یلونہم، پھر میرے صدیق کو جو ملے گا، میرے عمر کو جو ملے گا، میرے عثمان کو جو ملے گا، اور میرے انس کو جو امام ابو حنیفہ جیسا امام ملیں گے، وہ زمانہ بھی بہتر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحابہ سے مل کے سلام کیا، وہ زمانہ اللہ نے، وہ وقت اللہ نے دے دیا کہ کچھ صحابہ زندہ تھے، تو اس لیے فرمایا میرا زمانہ بہتر، میرے صحابہ کا زمانہ بہتر، میرے صحابہ کو جو ملنے والا زمانہ ہے وہ بہتر، 3 زمانے بہتر۔ اس کی بات کرو تو بدل شروع ہو گیا۔ آمد سے پہلے دور جاہلیت اور آمد کے ساتھ خیر القرون، اللہ ایسا زمانہ ہم سب کو عطا فرمائے، برکتی زمانے۔ عیسیٰ اسلام آئیں گے تو اللہ دے دیں گے انشاءاللہ۔
اتنی بہترین آمد سے پہلے کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ ذکرکم آباءکم، حج جیسی عبادت ہے، حج کا کام بھی کرتے ہیں لیکن لوگ باپ دادا کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ قرآن پڑھو پتہ چلے۔ یہ دوسرا پارہ میرے سامنے، اور سورت کا نام سورۃ البقرہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندو فذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم، ادھر بھی باپ دادا کو یاد کرتے ہو، ادھر بھی حج جیسی عظیم عبادت میں تو اللہ اکبر زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ جاہلی دین کا طریقہ تمہارے اندر زندہ، کذکرکم آباءکم، جیسے باپ دادا کو یاد کرتے ہو اس سے بھی زیادہ کس کو یاد کرو؟ اور دوسری آیت کہتی ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، باپ دادا کو زیادہ یاد کرتے تھے، رب کو قلیل یاد کرتے تھے۔ اتنی خامی جب اللہ کے نبی نے محنت شروع کی کہ بھائی فرمایا اس پرانی زندگی کو چھوڑو، نئی زندگی کو پکڑو، تو قرآن کا کیا کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے بھی اللہ کو، قعودا بیٹھے بھی اللہ کو، علی جنوبہم لیٹے بھی اللہ کو۔ پہلے اللہ یاد ہی نہیں، باپ دادے یاد آتے تھے، نبی کی قدر عظمت سامنے آئی نا، 23 سال میں اتنی بڑی تبدیلی کہ باپ دادا کا تذکرہ چھوڑ کے کس کا تذکرہ کرنے لگ گئے، اور ایسے کیا مسجد میں نہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے بن گئے اور ہر چیز میں اللہ کو سوچنے والے بن گئے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ایسے اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی کی فکر۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر اللہ کی دین کی فکر کرنا 60 سال بے-ریا عبادت سے افضل ہے۔ تو جو صحابہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، صحابہ کی کس نے بڑی شان؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نظام کچھ اور، کیا نظام تھا؟ لکھنے والا لکھتا ہے اللہ کی یاد نہیں کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات بتائی تو پھر اللہ کی یاد کرنے میں زیادہ ہو گیا، اور جس وقت اللہ کا ایک کر کے نام بتایا جاتا ہے تو ادھر 12 بج جاتے ہیں۔ مجھے دیکھو پیشانی پہ کیا بج جاتے ہیں؟ 12۔ اپنی زبان میں کہتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے نا، تو ان کو ادھر غصہ چڑھ جاتا ہے، اللہ ہی کی بات کیوں کرتا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، 24واں پارہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت ان کو کہا جاتا اللہ ہی کو یاد کرو تو پیشانی پہ سکراہٹ طاری ہو جاتی، غصہ آ جاتا اور بل چڑھ جاتی۔ اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی پھر وہی قرآن کہتا ہے ذکر اللہ وجلت قلوبکم، پھر پیشانی تو چھوڑو دل بھی اللہ کے سامنے ڈر جاتے۔ آمد سے پہلے اللہ کا نام اکیلا کر کے سننا گوارا نہیں، اور جب محنت شروع ہو جاتی ہے تو پھر اندر اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ اللہ کا نام آ جائے کام جاتے تھے، رومتے رومتے کھڑے ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ایسی، تھوڑی عمر اللہ نے دی، تھوڑی بہت بڑا کام اللہ نے دیا، اتنی بڑی تبدیلی۔ ایک عورت تھی خنسا اس کا نام تھا، حضرت خنسا بعد میں صحابیہ بنی، بھائی فوت ہو جاتے ہیں، فوت ہو جانے پر 1 مہینہ تک گانے گا کے، مرثیے گا کے، رونے کی آوازیں بنا کے، رو رو کے ہائے ادھر ادھر سار مارتے ہوئے 1 مہینہ اس نے گزار دیا کہ میرا بھائی فوت ہوا، میرا بھائی فوت۔ اس بے صبری کو قرآن کہتا ہے جاہلیت کی ادا۔ 1 مہینہ
ہائے 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 ہائے، ایک مہینہ نظمیں پڑھتی اس میں ہائے، لوگوں کو رلاتی، خود بھی روتی، عورتیں بھی روتی۔ اور جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی کہ خمسہ لیس منا من ضرب الحدود شق الجیوب تعبد والجاہلیہ، وہ میرا نہیں ہے جو ہم میں منہ مارے، سینہ مارے، ہائے ہائے کرے، وہ میرا نہیں ہے۔ حضرت خان صاحب اتنی بڑی تبدیلی آئی، کچھ دن گزرے، ایک بیٹا شہید، دوسرا بیٹا شہید، تیسرا بیٹا شہید، چوتھا بیٹا شہید، خامد شہید، خبر ملتی ہے خمسہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، آپ کا خامد شہید ہو گیا، بھائی کے لیے مہینہ مہینہ رونے والی خمسہ، آج تیری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلا، آج ہائی کی آواز نہیں آئی، آج تیرا مرثیہ نہیں ہوا۔ خمسہ کہنے لگی الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، اللہ نے فضل کیا کہ مجھے شہیدوں کی ماں بنا دیا۔ مہینہ رونے والی آج ایک نہیں، 2 نہیں، 5 شہداء کی عمر کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نے فضل کیا یار، پچھلی زندگی تو ساری موت ہی موت تھی، اس کا تو مزہ ہی نہیں تھا، یہ زندگی اچھی ہے، نبی کی عزت میں آئی ہوں، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی باتیں ایسی اثر کی کہ 4 بیٹے شہید، شکر ہے میں شہیدوں کی والدہ بن گئی۔ خاتم تائی کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قبضے میں آ گئی۔ ایسا دور تھا نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کوئی دوست کی بہنوں کو اکٹھا کر دیتے تھے ظالم، سوتیلی ماں کے ساتھ کچھ اور کر لیتے تھے ظالم، جہالت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ صفانہ نام کی بچی، خاتم تائی کی بچی صحابہ کے قبضے میں آ گئی، نبی کے قبضے میں آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کو امانت کے طور پہ حوالے کی کہ صفانہ کو خاتم تائی کے گھر میں پہنچا دو، اپنے گھر میں پہنچا دو۔ اس بچی کو 10 صحابہ لے کے چل دے گئے۔ جس وقت دروازے سے اندر ہوتی ہے، عدی نام کا بھائی تلوار سیدھی کرتا ہے، کہتا ہے صفانہ تو داغدار ہو گئی ہے، گھر سے بے داغ نکلی تھی، اب داغدار نظر آ رہی ہے۔ دور ہی خراب تھا، وہ خود بھی خراب تھے، نظام بھی خراب تھا، انہوں نے غلط سوچا۔ اللہ صفانہ کے درجے بلند فرمائے۔ میری بات سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ صفانہ کا جملہ یاد رکھنا۔ صفانہ کہنے لگی او عدی، آپ کی بد حویلی میں 4 دیواری کے اندر اللہ کی قسم میری عزت اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد رسول اللہ کے یاروں میں محفوظ تھی۔ کتابیں اٹھاؤ، یہ جملہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ سخی کی بیٹی، پیسے والا شخص، خاتم تائی مشہور ہے، آج بھی کوئی سخاوت کرتا ہے نا، کہتے ہیں خاتم تائی بن گئی۔ صفانہ کہنے لگی میرے بھائی تیری 4 دیواری میں میری عزت اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد رسول اللہ کی یاروں میں محفوظ تھی۔ وہ بھی بڑا حیران ہوا، کرنے کی توفیق یہاں سے ملتی ہے۔ آمد سے پہلے کچھ اور نظام، آمد کے بعد کچھ اور۔ 29واں پارہ کہتا ہے یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، یہ اللہ والے تو تھے نہیں، خیروں والے تھے، اس لیے یہ سارے جنگل میں جب چلے جاتے تو اعلان کرتے اور جنات ہم تمہارے نام پہ دیگ پکائیں گے، تمہارے نام پہ بکرا ذبح کریں گے، تمہارے نام پہ صدقہ دیں گے، ہمیں کچھ نہ کہنا۔ ہمیں سورۃ جن اٹھاؤ، یعوذون پناہ مانگتے تھے۔ پناہ کس سے مانگنی چاہیے؟ اعوذ باللہ، اللہ پناہ دیتا ہے۔ تو یہ کہتے تھے یعوذون برجال من الجن، اور جنوں کو اور عقل پیدا ہو جاتی کہ ہم بھی کچھ ہیں، ہم سے جب پناہ مانگتے ہیں تو ہم بھی کچھ ہیں، تو اور سرکشی شروع کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا اللہ سے ڈرو، پھر دنیا ساری تم سے ڈرے گی۔ جب صحیح ایمان بنا تو پھر وہی صحابہ جو کیا کرتے یعوذون برجال من الجن، چونکہ سوکے شرک میں، اب وہی جب پیارے پیغمبر کی محنت میں، شریعت میں، غلامی میں آئے تو وہی صحابی کان سے شیر کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے میں
راضی ہوں، ہمیں راہ دکھانا۔ افریقہ کا وہ جنگل گواہ ہے، وہ زمین، وہ سرزمین گواہ ہے اس بات پہ کہ صحابی نے کان شیر کا پکڑا اور شیر کو کہا میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، مجھے راہ دکھا۔ شیر دم مارتے ہوئے آگے آگے چلا، صحابی پیچھے پیچھے چلا۔ اور حضرت معاویہ کے اللہ درجے بلند فرمائے، معاویہ کا دور تھا، چند فوجی جمع ہوئے صحابہ تھے، تو ان فوجیوں نے اعلان کیا اے کیڑے مکوڑوں، اے درندوں، سب کے سب اس جنگل سے نکل جاؤ، ہم نے چھاونی قائم کر دی ہے، سب کے سب نکل جاؤ، ہم مسلمان ہیں، سب کے سب نکل جاؤ، ہم محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی ضرورت ہے۔ کہتے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اپنے بچوں کو لے کے ساری کی ساری کیڑے مکوڑے جانے لگے، درندے جانے لگے، جنگل مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے خالی کر دیا۔ اس نبی کی زندگی کو اپناؤ، الحمدللہ سنت اس کی اب بھی موجود ہے، کامیابی کا راہ اب بھی وہی ہے، عزت اب بھی وہی ہے۔ تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان لوگوں کو کچھ اور ذریعے دیے، عزت کوئی نہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ انہوں نے پڑھا تو انہوں نے دیکھ لیا واقعی دین میں سکون ہے، دین میں عزت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا مہینہ ہے، اس مہینے کم از کم گناہ چھوڑ دیں۔ میں سوال کرتا ہوں، اس مہینے جھوٹ نہیں بولنا، اس مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یعنی نماز نہ چھوڑنا۔ تو جب اس مہینے آپ پابندی کریں گے، حدیثوں میں ملتا ہے کچھ دن پابندی کے ساتھ اللہ پاک پورا استقامت والا مقام دے دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔